ان دنوں پاکستان میں ارطغرل کا چرچا ہر زبان پر نظر آتا ہے۔ پی ٹی وی پر چلنے والے ڈرامے کی وجہ سے پاکستانی ارطغرل سے کافی مانوس ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل کی زندگی، ان کی بہادری اور سب سے بڑھ کر ان کی وفاداری کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، ارطغرل کا قبیلہ خراسان میں آباد تھا، لیکن چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت کو تباہ کیا تو ان کا قبیلہ مصر کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں بھی ترکوں کی حکومت تھی۔ خوارزم سے آنے والے قبائل نے مصری ترکوں کے ساتھ جنگیں لڑیں، لیکن شکست ہونے پر یہ اناطولیہ کی طرف چلے گئے۔ ارطغرل کا قبیلہ ان کے والد سلمان شاہ کی سربراہی میں شام کی طرف جا رہا تھا کہ جب دریائے فرات عبور کرنے لگے تو سلمان شاہ اس میں ڈوب کر مر گئے۔ والد کے انتقال کے بعد قبیلے کی سربراہی ارطغرل کے حصے میں آئی، جو اپنے بچے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ارطغرل اپنے قبیلے کا سردار بنا، اس وقت ان کا قبیلہ صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھا۔ ان کا قبیلہ جب سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی پناہ لینے کے لیے کونیا کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں انتہائی دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ وہ یہی واقعہ آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنا۔ تو عزیز سامعین، ہوا کچھ یوں کہ ارطغرل کا قبیلہ جب کونیا جا رہا تھا تو راستے میں اگنور کے قریب ارطغرل کے دو فوجیں لڑتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ دونوں فوجوں سے واقف نہیں تھا، لیکن اس نے اس وقت جو کمزور فوج تھی اس سے جا ملا، اور جو فوج اس وقت ہارنے کے کگار پر تھی وہ اس سے جا ملا۔ اس نے اپنے ساتھ 400 سوار لیے اور جنگ کے میدان میں کود پڑا اور کمزور فوج کے شانہ بشانہ لڑنے لگا۔ ارطغرل نے میدان میں ایسی جاں بازی دکھائی کہ مخالف فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ فتح حاصل کرنے کے بعد ارطغرل کو پتہ چلا کہ اس نے جس فوج کی مدد کی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی، جس سے وہ پناہ لینے جا رہا تھا، جبکہ اس کی مخالف فوج تاتاریوں کی تھی۔ ارطغرل کے اس کارنامے اور بہادری سے سلطان علاؤ الدین سلجوقی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ارطغرل کو بازنطینی سرحد کے قریب سوغوت کا زرخیز علاقہ دیا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس پر بازنطینی اکثر حملہ کرتے رہتے تھے۔ ارطغرل نے چند ہی دنوں میں سارے علاقے میں اپنی شجاعت کی دھاک بٹھا دی۔ ارطغرل کی بہادری دیکھ کر ارد گرد کے ترک قبائل بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے اور یوں ارطغرل ایک بہت بڑی قوت بن کر امڈا۔ ایک سردار کا اس طرح طاقت حاصل کر لینا سلطان علاؤ الدین کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارطغرل کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ سلطان کا نائب بننے کے بعد ارطغرل نے بازنطینیوں اور تاتاریوں سے کئی جنگیں لڑیں اور کئی مقبوضہ علاقے ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارطغرل اتنا طاقتور تھا
تو پھر اس نے خود مختار ریاست کیوں نہیں بنائی؟ اس سوال کا جواب میں ابھی آپ کو دیے دیتا ہوں۔ اگر اس کا جواب ایک لفظ میں دیا جائے تو وہ ہے وفاداری۔ جی ہاں، وفاداری۔ ارطغرل نے کونیا کے سلطان علاؤ الدین سلجوقی کے ساتھ آخری دم تک وفاداری نبھائی اور ان کا نائب بن کر رہا۔ ارطغرل چاہتا تو سلطان کی اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر خود سلطان بن سکتا تھا، لیکن اس نے آخری دم تک سلطان کے ساتھ وفاداری نبھائی۔ بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان خان اول نے بھی اپنے باپ ارطغرل کی طرح کونیا کے سلطان کے ساتھ وفاداری نبھائی اور اپنی فتوحات کے ذریعے اپنی خود کی شان بڑھانے کی بجائے اپنے سلطان کی عزت میں اضافہ کیا۔ ہمیں ترکی کے جھنڈے میں چاند کا نشان نظر آتا ہے۔ یہ دراصل سلطان علاؤ الدین سلجوقی کے جھنڈے کا نشان تھا، جو ارطغرل نے ان کے نائب کی حیثیت سے برقرار رکھا، اور آج تک یہ چاند کا نشان ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔